اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ٹھیک ہے، آن لائن سیرہ کورس. سوالات شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، مکہ میں 17 جون 569 عیسوی کو پیر کے روز ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دوست دشمن سب نے اس کی تعریف کی. اس بچے کو دنیا نے کس نام سے پکارا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا. سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوانح نگار کو کس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جواب، سوانح نگار جو رائٹر ہے اس کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرہ وہ لکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں دستاویزات کی قلت سے نہیں بلکہ کثرت سے ایک سوانح نگار کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. دستاویزات یعنی جو ڈاکیومنٹس ہے نا وہ اتنے زیادہ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ اس دور میں ایسا کوئی آن لائن مینز نہیں تھے نا، ہر چیز کو لکھنا ہی پڑتا تھا، ہر چیز کو لکھنا. اب وہ کتنا بڑا بنڈل اور سارا کچھ بن گیا ہوگا تو وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں دستاویزات کی قلت سے نہیں بلکہ کثرت سے ایک سوانح نگار کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طویل ہے نا، اور اس ہر ڈیٹیلنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. اگر اس کو ریٹن میٹر بنایا جائے تو کتنا سارا اس کو ڈاکیومنٹیشن لگے گا. ہاں، بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو دستاویزات یعنی ڈاکیومنٹس کی بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. سوال نمبر 3، سابقہ رسولوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت تھے اور امت کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ یعنی پچھلے رسولوں کے کمپیریزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، کیسی شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب، سابقہ یعنی پچھلے رسولوں کے برعکس صرف ایک مکمل دینی نظام کے بانی ہی نہ تھے بلکہ بیک وقت ایک حکمران، ایک قانون ساز، ایک فاتح، ایک سالک اور ایک معلم اخلاق بھی تھے. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے اقوال افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زندہ جاوید قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام انبیاء جو پچھلے گزرے تو ان کا کام کیا تھا؟ صرف دین کو لے کر چلنا تھا نا، اور کوئی کام نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ رول تھا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے، مطلب ایک لیڈر بھی تھے، پھر ساتھ ساتھ ایک قانون ساز یعنی کہ ایک لائر بھی سمجھ لیا جائے ایک طریقے سے، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح یعنی کہ ہر جگہ پر کامیاب ہونے والے، جنگ میں فتح کرنے والے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو سکھایا، لوگوں کے ٹیچر تھے اخلاق کے معاملے میں. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے اقوال و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے زندہ و جاوید قوانین ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اور جو بھی عمل کیا سارا کا سارا رول اور لا بن گیا. یعنی ان کی زندگی کو کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے، نہ ایسا کوئی قول ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریٹن نہیں ہو. ہر چیز کو لکھ لیا گیا اور ہر چیز کو کیا بنا دیا گیا؟ ایک قانون بنا دیا گیا. اور چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، یعنی چاہے آپ لا سے دیکھ لیں، قانون کے تعلق سے دیکھ لیں، یا زندگی کے اخلاق کے تعلق سے دیکھ لیں، یا ٹیچنگ کے تعلق سے دیکھ لیں، جس بھی شعبے میں دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ معیار والے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی دوسرے نبیوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام
بہت زیادہ وسیع تھا، ہے نا. دوسرے نبیوں کا صرف یہی کام تھا کہ جاؤ امر بالمعروف نہی انل منکر کرو، اور کچھ نہیں تھا. وہ ٹیچر نہیں تھے، وہ لوگ جا کے وہ کوئی لیڈر نہیں تھے، وہ فاتح بھی نہیں تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ صرف یہی کام کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. سوال نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کا نام بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہاں ٹھیک ہے، دم سے کنفیوز نہیں ہو جانا ہے. جس اصل میں کیا ہوتا ہے نا، جو سوال کا سمجھنا آدھا جواب ہو جاتا ہے. ہاں تو بی کیئرفل وائل ریڈنگ دا کوشچن. آیت کوشچن نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کا نام بتائیں. قرآن اور بائبل دونوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 800 قبل مسیح، یعنی ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے کے دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ ہاجرہ کے. بڑے بیٹے جو تھے ان کی باندی کے تھے نا، ہاجرہ کے. اور جو چھوٹے بیٹے ہیں حضرت اسحاق جو کہ بی بی سارہ کے بیٹے ہیں. بارک اللہ فیکم. آیت نمبر کوشچن نمبر 5، انجیل میں یعنی بائبل میں کس بیٹے کے خاندان کی تاریخ بیان کی گئی ہے؟ اور کس بیٹے کا ذکر محض اتنا ہے کہ وہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے کفن دفن کے دوران اپنے بھائیوں کے ہمراہ تھے؟ یعنی ایک کی پوری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے اور ایک کا تذکرہ ایک بیٹے کا صرف کفن دفن کے تعلق سے آیا ہے. تو کون سے بیٹے ہیں وہ لوگ؟ ہاں تو چلو ہم جواب دیکھتے ہیں اس کا. جواب، انجیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کی تعریف بیان کی گئی ہے. انجیل میں یعنی بائبل میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیلنگ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پورے خاندان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر محض اتنا ہے کہ وہ اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفن دفن کے دوران اپنے بھائی حضرت اسحاق کے ہمراہ تھے. بس اتنا سا ذکر آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تدفین ہو رہی تھی اور ان کو کفن دفن دیا جا رہا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ گئے تھے دفنانے کے لیے. بس اتنا سا ذکر آیا ہے کس کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور ڈیٹیل کس کی آئی ہے؟ چھوٹے بیٹے کی، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کی. سوال نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دمبے کی اس قربانی نے کیا شکل اختیار کر لی تھی؟ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے تو کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پر دمبے کا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دمبے کی اس قربانی نے عوامی مقبولیت حاصل کرتے ہوئے رسم کی شکل اختیار کر لی جو کہ عربوں میں آمد از اسلام سے پہلے تک قائم رہی. یعنی جو دمبا کو ذبح کرنا وہ کیا بن گیا؟ اب دیکھیں نبی کے ہاتھ سے وہ دمبا ذبح ہوا ہے تو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ اس کو ایک رسم بنا دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا لایا گیا اس کے بعد سے وہ رسم چلتی رہی. کب تک چلتی رہی؟ جب تک کہ اسلام نہیں آ گیا تب تک کہ اس کو رسم بنا کر چلاتے رہے لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دمبے کی اس قربانی نے عوامی مقبولیت حاصل کر لی، یعنی کہ پورے عام لیول پر یہ کام شروع ہو گیا. رسم کی شکل اختیار کر لی جو کہ عربوں میں آمد از اسلام سے پہلے تک قائم رہی. عربوں میں یہ کام جاری رہا جب تک کہ اسلام نہیں آ گیا. سوال نمبر 7، کیا یہ رسم جو اسلام سے پہلے قائم تھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی اولاد میں جاری تھی؟ جواب، یہ رسم صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جاری تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے نا، تو اسی لیے وہی ان کی اولادوں میں یہ رسم جاری رہی. سوال نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو کس مقام پر لے جا کر ٹھہرایا تھا؟ چلے جواب، ہاں جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو صحرا کے ایک ایسے مقام پر لے جا کر ٹھہرا دیا جس نے بعد ازاں مکہ معظمہ کا نام پایا. مطلب جب وہ ٹھہرائے گئے تب وہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی نا، وہ وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا. وہ تو ان لوگوں نے جب سیٹ اپ کیا پورا اور سیٹل ہو گئے اس کے بعد سے یہ ان کا کیا ہو گئی، ایک شہر بنا دیا ان کے ذریعے سے، وہ بن گیا اور پھر اس کا نام مکہ معظمہ رکھ دیا گیا. تو ایک صحرا میں جا کر لے گئے جس کا نام بعد میں کیا پڑ گیا؟
مکہ معظمہ. سوال نمبر 9. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق کہاں رہائش پذیر تھے, کہاں رہتے تھے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی والدہ یعنی محترمہ سارہ کے ہمراہ فلسطین میں رہتے تھے. ابھی کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان لوگوں نے کیا سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو فلسطین کے تھے, وہ کہاں سے مصر پہنچ گئے؟ تو ان کی اصل پیدائش کون سی ہے, کہاں کی جگہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین ہے. سوال نمبر 10. اللہ کے گھر کے نئے سرے سے تعمیر اور اسلام کے ایک اہم رکن حج کی بنیاد کس نے رکھی؟ اللہ کے گھر کے نئے سرے سے شروعات سے تعمیر کس نے کی تھی؟ ابھی ہم پڑھے نا سورہ بقرہ میں. ہاں, جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے نئے سرے سے تعمیر کی اور اسلام کے ایک اہم رکن یعنی حج کی کیا کر دی؟ بنیاد رکھ دی. جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا جبھی تو حج ہوگا نا, تو حج اس سے پہلے تو نہیں تھا. تو حج جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تو نیا رکن یعنی حج کی جو ہو گئی شروعات ہو گئی. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار ہیں. ہاں جی, ہاں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنائی, لیکن معمار حقیقی جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہاں اکیلے ہیں. ٹھیک ہے. 11. سوال نمبر 11. مکہ معظمہ پر باری باری کن مختلف قبائل کی حکمرانی رہی؟ یعنی مکہ معظمہ پر کبھی کوئی قبیلہ, کبھی کوئی قبیلہ, کبھی کوئی قبیلہ کیا کر رہا تھا؟ لیڈر بن کر آ رہا تھا نا, حکمران بن کر آ رہا تھا. تو کون سے لیڈر لوگوں نے اس کے اوپر حکمرانی کی؟ جواب: مکہ معظمہ پر باری باری مختلف قبائل کی حکمرانی رہی. پہلے قبیلہ جرہم کی حکمرانی تھی, قبیلہ جرہم. پھر قبیلہ ایاد نے نظام حکومت سنبھالا. ایاد کے بعد قبیلہ خزاع کے حصے میں انتظامیہ سلطنت آیا. تو 3 قبیلے ہیں, پہلے جرہم, پھر اس کے بعد ایاد, پھر تیسرا ہے خزاع. جرہم, ایاد, خزاع. ٹھیک ہے, وہ سینٹینسنگ آپ لوگ فریم کر سکتے ہو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سب سے پہلا ہے جرہم, دوسرا ہے ایاد, تیسرا ہے کون سا؟ خزاع. جی, الف یا الف دال, ایاد. ٹھیک ہے, ایاد. اور خزاع خ ز الف عین ہا, خزاع. اور جرہم جیم را ہا میم, جرہم. سمجھ گئے؟ 3 قبیلوں نے کی ایک کے بعد ایک. سب سے پہلے جرہم ہے, پھر دوسرے ایاد ہے, پھر تیسرے جزاع. سوال نمبر 12. سوال نمبر 12. بازنطین یعنی بیزنٹائن, ایران, حبشہ اور یمن نے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کس نے کیا؟ مشہور معاہدہ ایلاف کس نے کیا جسے قرآن مجید نے ذکر کر کے زندہ و جاوید کر دیا؟ بازنطین, ایران, حبشہ اور یمن کے ایکچولی ہونا چاہیے, یمن کے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کس نے کیا جسے قرآن نے مشہور کر دیا, یعنی اس معاہدے کو قرآن نے بھی بیان کیا؟ جواب: قصی کے فرزند عبد مناف نے خارجہ تعلقات کو خاص طور پر تجارتی مقاصد کے لیے فروغ دیا اور بازنطین, ایران, حبشہ اور کندہ یعنی یمن کے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کیا جسے قرآن نے ذکر کر کے زندہ جاوید کر دیا. قصی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداداؤں میں سے ہیں. جی, قصی کے فرزند قصی ہیں, ان کے بیٹے ہیں عبد مناف. عبد مناف نے خارجہ تعلقات یعنی جو باہر کے لوگوں سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا. یعنی معاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ بنایا. قصی کے بیٹے عبد مناف نے خارجہ تعلقات کو خاص طور پر تجارتی مقاصد کے لیے فروغ دیا. یعنی کہ ایک شخص ہے, اس کو پتا ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے تو ہمارا جو ٹریڈ ہے اور بزنس ہے اچھا چلے گا, تو انہوں نے کیا کر لیا؟ باہر کے لوگوں سے ایگریمنٹ کر لیا کہ مطلب ہمارا جو ہے آپس میں ایگریمنٹ رہے گا, آپ یہاں آ کر بیچ سکتے ہو, ہم وہاں جا کر بیچ سکتے ہیں, تاکہ کیا ہے ایک سیکیورٹی رہے گی نا جب معاہدہ رہے گا. تو انہوں نے جب یہ معاہدہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. اور بازنطین, ایران, حبشہ اور یمن کے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کیا. تو یہ جو ہے سمجھ لیں قصی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ مکہ کے نا. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے نا, مکہ کے ہی رہنے والے. تو یہ مکہ ہی والے کس سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ ابھی یہ جو 4 بتائے جگہ, فلسطین, بازنطین اور یمن اور ایران, یہ سارے لوگوں سے ان لوگوں نے باہر والوں سے معاہدہ کر لیا
اور وہ تجارت تاکہ اچھی طرح سے ہو سکے اور مطلب باہر والوں سے ہمیں ایک سیفٹی مل جائے. قصی کے بیٹے عبد مناف نے خارجہ تعلقات یعنی باہر کے ایکسٹرنل افیئرز کو خاص طور پر تجارتی مقاصد کے لیے فروغ دیا اور بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن سے کیا کر لیا؟ معاہدہ کر لیا، جس کو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے. سوال نمبر 3، کس کے دور میں بین الاقوامی صورتحال از حد نازک اور کشیدہ ہو گئی تھی؟ کون سے دور میں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل جو ہوتی ہے نا وہ صورتحال بہت بیکار اور خستہ ہو گئی تھی؟ جواب، عبد مناف کے پوتے عبد المطلب کے دور میں بین الاقوامی صورتحال از حد نازک کشید ہو گئی تھی. بہت زیادہ نازک جو تھی وہ کس کے دور میں ہو گئی؟ عبد المطلب کے دور میں. عبد المطلب کون ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے والد ہیں عبد المطلب. عبد المطلب کے دور میں یہ جو نازک دور چل رہا تھا، مطلب بہت خستہ دور چل رہا تھا. عبد مناف کے پوتے عبد المطلب کے دور میں بین الاقوامی صورتحال بہت نازک ہو گئی. سوال نمبر 14، یمن میں کندی سلسلہ حکمرانی ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت قائم ہو گئی اور کس کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کیا گیا اور کس کی شکست فاش ہوئی؟ یمن میں کندی سلسلہ حکمرانی ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت قائم ہوئی اور کس کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملے کی تیاری کی گئی اور کس کی شکست فاش ہوئی؟ اب جواب سنیں. حبشہ والوں کی حکومت قائم ہو گئی، جنہوں نے اپنے سربراہ ابرہہ کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کیا. قدرت نے ہاتھی اور طاقتور فوج کے مقابلے میں مکہ معظمہ کے شہریوں کی مدد و معاونت کی. ابرہہ کو شکست فاش ہوئی، جس کے بعد وہ ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا. یعنی کہ یمن میں جو مطلب یمن کی جو کندی جو حکومت تھی وہ ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت آئی؟ ان لوگوں کی، اب حبشہ والوں کی حکومت آئی. اور یہ کون ہے اس میں؟ اس کا لیڈر کون ہے؟ ابرہہ. اب ابرہہ نے پلان کیا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا. یہ پلاننگ تو کر کے آ گیا بہت بڑی فوج کے ساتھ، لیکن اس کا جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا اور اس کے اوپر وہ آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو شکست دی اور کچھ وبائی مرض یعنی کوئی وائرل ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے وہ پھر مر گیا. یعنی کہ وہاں پر جو لوگ مر گئے تھے جن کے اوپر وہ ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے، تو اس میں یہ ابرہہ نہیں تھا، وہ جو لے کر آیا تھا وہ لیڈر تھا، وہ مرا وبائی مرض سے، لیکن باقی سب کیا ہو گئے؟ وہیں پر مر دیے گئے تھے نا. اور اس کے بعد ان کا نام لکھا ہوا تھا وہ سارے پتھروں پر جو جس سے مرنے والا ہے. چلیں سوال نمبر، سمجھ آ گئی بات؟ عبد مناف ایک مرتبہ اور سن لو. سوال نمبر 14، یمن میں کندی سلسلہ حکمرانی ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت قائم ہو گئی اور کس کے سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کیا گیا اور کس کی شکست فاش ہوئی؟ حبشہ والوں کی حکومت قائم ہو گئی، یعنی کندی سلسلہ ختم ہوا، حبشہ والے شروع ہو گئے. اب حبشہ میں کون ہے سربراہ؟ ابرہہ سربراہ ہے اور اس کی سربراہی میں مکہ پر حملہ ہوا اور حملے میں کیا ہو گیا؟ اس کو شکست مل گئی. کس کو؟ ابرہہ کو. اور کس بیماری سے ہوئی؟ وبائی بیماری. اس کے اوپر کوئی وبا کا اثر ہوا؟ کوشچن نمبر 15، کس نے یمن پر حملہ آور ہو کر ابرہہ کے خاندان والوں سے سلطنت چھین لی؟ یمن پر حملہ کیا اور ابرہہ کے خاندان والوں سے کس نے سلطنت چھینی؟ جواب، ایرانیوں نے یمن پر حملہ آور ہو کر ابرہہ کے خاندان والوں سے سلطنت چھین لی. یعنی ہر جگہ سے رسوا ہوا نا، ویسے بھی رسوا ہوا، ویسے بھی غلط انٹینشن تھے نا اس کے کعبہ کے متعلق، تو ایرانیوں نے کیا کیا؟ اس سے سلطنت چھین لی. کن سے؟ ابرہہ سے، ابرہہ کے خاندان والوں سے، ایرانینز نے. 16، کوشچن نمبر 16، زمزم کے چشمے کو کس نے بند کر دیا تھا؟ جواب، زمزم کے چشمے کو قبیلہ خزاعہ نے ایک مقامی جنگ میں شکست کے بعد بند کر دیا تھا. وہ غصے میں آ گئے تھے، چڑ کر انہوں نے کیا کر دیا؟ پورا زمزم کا جو کنواں تھا پاٹ دیا گیا.
خزاعہ ایک قبیلہ ہے, ان لوگوں نے ہار کر کیا کر دیا اس کو, ہاں ابھی جو آیا تھا نا ابھی 3 لوگ جو اس پر ایک کے بعد ایک, وہ کیا تھا سوال اس کا؟ ہاں مکہ, ٹھیک ہے. تو زمزم کے چشمے کو قبیلہ خزاعہ نے ایک مقامی جنگ میں شکست کے بعد بند کر دیا. سوال نمبر 17, یہ چشمہ کہاں تھا؟ یعنی زمزم کا چشمہ کہاں تھا؟ جواب, یہ چشمہ مکہ معظمہ میں کعبے کے سامنے تھا. زمزم کا چشمہ مکہ معظمہ میں کعبے کے سامنے. ہاں اب وہ نیچے ہو گیا نا سارا, انڈر گراؤنڈ کر دیا ہوا ہے نا, کیا سامنے بہتا رہے گا اور لوگ ڈوب کر مارنا شروع کر دیں گے؟ ہاں جاری رہتا. سوال نمبر 18, کس نے اس چشمے کو پھر سے جاری کیا؟ اب کون ہے جس نے, پہلے تو بند کرنے والے خزاعہ قبیلے ہیں, اب کس نے دوبارہ سے جاری کیا؟ جواب, عبد المطلب نے اس چشمے کو پھر سے جاری کیا. ان کو خواب آیا تھا نا کہ دوبارہ سے کیا کیا جائے, اس کی مطلب اس کی کھدائی کی جائے, تو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, انہوں نے پھر سے اس کو جاری کیا. 19, عبداللہ نے کس سے شادی کی؟ عبداللہ نے بنو زہرا کی خاتون آمنہ سے مکہ معظمہ میں شادی کی. بنو زہرا ایک قبیلہ ہے, اس کے بنو زہرا قبیلے کی ایک خاتون آمنہ سے شادی کی. سوال نمبر 20, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب, عبداللہ اپنے بیٹے کو پیدائش سے چند ہفتے بعد فوت ہو گئے. عبداللہ اپنے بیٹے کی پیدائش کے چند ہفتے بعد فوت ہو گئے. عبداللہ ایک تجارتی سفر پر شمال کی طرف گئے ہوئے تھے, اور جب وہ اپنی دادی کے شہر مدینہ میں تھے تو فرشتہ اجل کو انہوں نے لبیک کہہ دیا. یعنی مطلب ہاں ملک الموت آئے اور ان کی, ہاں غلط ہے نا یہ؟ اچھا, اس کا سوال جو ہے, اس کا جواب ہے, حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہوا تھا, یعنی پہلے ہی ہو چکا تھا. آپ یہی یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے, وہی تو اتنا شاکنگ لگا. چلیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے. عبداللہ ایک تجارتی سفر میں شمال کی طرف گئے ہوئے تھے, شام کی طرف گئے تھے, ایکچولی شمال بھی لکھا ہوا ہے, شام کی طرف گئے تھے, اور پھر وہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو اپنے وہاں چلے گئے, مطلب مائکے چلے گئے اور مدینہ میں, اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا یثرب میں. حضرت عبداللہ کا سسرال ہوا نا, مائکے کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ مکہ کے رہنے والے, مدینہ میں ان کی بیوی کا ہاں وہ ہے گھر, تو مطلب سسرال ہو گیا ہے نا حضرت عبداللہ کا, بیوی کا مائکہ, ان کی بیوی کا مائکہ. تجارت, ایک منٹ, اللہ, دو باتیں ہیں. حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے شام کی طرف, پھر جب لوٹ رہے تھے تو مدینہ تک جب پہنچے تو وہیں پر ان کا انتقال. یثرب از دا اولڈ نیم آف, یثرب از دا اولڈ نیم, بٹ وہ اچھا نام نہیں ہے, اس کو نہیں کہنا چاہیے, مدینہ. یس, چلیں. سوال نمبر 21, ان کا, ہاں مدینہ میں ہو گیا, حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو گیا. 21, کوشچن نمبر 21, ان کا روزہ کس نے اور کہاں تعمیر کیا؟ کیا آج بھی وہ موجود ہے؟ ان کا روزہ ترک حکومت نے تعمیر کیا, یعنی ٹرکش لوگوں نے ان کا روزہ تعمیر کیا, جو آج بھی سعودی حکومت کے دور میں موجود ہے. حضرت عبداللہ کا, حضرت عبداللہ کا روزہ ٹرکش حکومت نے قائم کیا. نہیں یاد رہتا تو یاد رکھو, جو ارطغرل جہاں سے ریلیز ہو رہا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, اب یاد رہے گا. ٹھیک ہے, ترکون. ہاں جی, چلے نیکسٹ کوشچن. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کون سے غیر معمولی واقعات عمل میں آئے؟ کوئی دو بتا دیجیے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں تو کچھ الگ الگ سی چیزیں ہوئی جو کہ کسی نارمل بچے کی پیدائش پر نہیں ہوتا, تو وہ کون سے معجزات تھے جو اس وقت ہو رہے تھے؟ نور نکلا اور سارا کچھ, تو اس میں سے ہم دو بتاتے ہیں. یہ ایسے نہیں چلے گا آنسر, ٹھیک ہے, چلو جواب سنو.
सोमवार 17 जून, सोमवार मंडे 17 जून 569 ईस्वी की रात मदायन के सबसे बड़े आतिशकदा में जलती हुई आग यकलक बुझ गई. मतलब वो कई हजार सालों से वो जल रही थी उनकी आग. हाँ, तो ये जो थे ना वो बड़े बड़े बादशाहों के उसमें ना आग जल रही थी, और फिर वो जो थी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए सारी की सारी आग बुझ गई, यानी कुफ्र की आग बुझ गई और ये जो नूर था ये पैदा हो गया ना. सोमवार 17 जून 569 ईस्वी की रात मदाइन के सबसे बड़े आतिशकदा में जलती हुई आग यकलक बुझ गई. हालांकि ये आग सदियों से जल रही थी और कभी नहीं बुझी थी. इसी रात एक जलजला भी आया जिसने शहंशाह ईरान के महल के 14 कंगूरे गिरा दिए. उसके वो जो तबक होते हैं ना, जो मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, गुंबदे, हाँ, तो वो 14 थी, वो सारे के सारे मीनार गिर गए ईरान के. इस नौयत के और भी कई वाकयात अमल में आए. हजरत आमना के साथ भी बहुत सारे वाकयात हुए थे, लेकिन जो पूरी दुनिया की नजर में आने वाले तो ये चीजें थी ना जो बिल्कुल गैर मामूली, के बादशाहों के तख्त गिर रहे, कहीं से आतिश कदा बुझ रहा है, कहीं पर कंगूरे टूट रहे हैं. मतलब जो महल होता है ना, तो महल के ऊपर ऐसे जो कंगूरे बने होते हैं ना, तो वो कंगूरे सारे के सारे टूट के गिर गए. हाँ हाँ, 14 कंगूरे. अभी हम लोग मिनरेट्स नहीं बनाते, मीनारे, और उसके ऊपर वो, तो वो 14 ही थे, वो सारे के सारे गिर गए. अरे हिकमत नहीं, मतलब वो 14 थे, वो 14 गिर गए सारे. ठीक है, तो ये दो वाकयात इसमें मेंशन किए हुए. क्वेश्चन नंबर 23. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अमानतदारी जो शीर ख्वारगी में ही जाहिर हो गई थी. अल्लाह अकबर, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जवाब, जब हलीमा ने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बच्चा सिर्फ एक तरफ से दूध पीता है, क्योंकि उनकी शीर ख्वार वो भी थे ना मौजूद, और यूं वो दूसरी तरफ को इसलिए मुंह नहीं लगाता क्योंकि वो इसे अपने रजाई भाई का हक और अमानत समझता था. यानी एक सीने से वो दूध पीते थे, दूसरी सीने पे मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि उस वक्त हलीमा सादिया की अपनी भी एक औलाद थी जो दूध पिया करती थी. तो ये अदल जो था वो बचपन ही से रूनुमा हो चुका था, जाहिर हो चुका था. 24. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक रिजाई माँ हलीमा सादिया के पास रहे? 4 साल तक. क्वेश्चन नंबर 25. जब हजरत आमना अपने बेटे को लेकर मदीना मुनव्वरा अपने शौहर की कब्र पर गईं, तो वहां वो कितने साल कयाम पजीर रहीं, और वहां इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी सी उम्र में क्या सीखा? अब ये लेकर गई हैं 4 साल की उम्र में, जब वो लौटा के आ गए, अब लेके गई कहाँ पर? मदीना. कौन? हजरत आमना अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. तो वहां पर क्या मामला मामला हुआ, उन्होंने वहां पर क्या सीखा? जवाब, तकरीबन 2 साल तक कयाम पजीर रही. वहां एक करीबी तालाब में 9 उम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी सीखी, स्विमिंग सीख लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी 4 to 6 में वो स्विमिंग सीख चुके थे. ठीक है, चलें. यानी हजरत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटाए जाने के बाद 2 साल मदीना में रही उनके अपने बेटे के साथ, और वहां पर उन्होंने स्विमिंग सीखी. तो तैराकी वर्ड नहीं याद रहा तो स्विमिंग लिख देना, कोई मसला नहीं है. जवाब हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 26. हजरत आमना का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, और इनका बच्चा जो इनके साथ था कैसे अपने दादा के पास पहुंचा? क्वेश्चन नंबर क्या था वो? हाँ, हजरत आमना मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा की तरफ आ रही थी. अब वो 2 साल रहकर वो तैराकी वगैरह सीख के अब वो रिटर्न हो रही है अपने घर की तरफ, असल यानी अपने ससुराल आ रही हैं, मक्का आ रही हैं, कि अबुआ के मकाम पर इनका इंतकाल हो गया. दरमियान में पड़ता है मक्का और मदीना के बीच में एक पहाड़ी सा इलाका है, पथरीला, वहां पर अबुआ के मकाम पर इनका इंतकाल हो गया. इनकी खादिमा उम्मे ऐमन के बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंचे, और यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया. समझ गए कि वो मदीना से मक्का लौट रही हैं, दरमियान में अबुआ की एक पहाड़ी मकाम है, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया. और जो उनकी खादिमा थी, हजरत आमना की जो खादिमा उम्मे ऐमन है, उनके बच्चे क्या किए, उन्होंने हजरत मोहम्मद को उठाकर ले गए और उनके दादा को सौंप दिया. ठीक है, किसके दादा को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या नाम है उनका?
عبد المطلب. क्वेश्चन नंबर 27, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? अभी तो 6 साल में वहां से आए हैं. 8 साल. 4 साल में हलीमा सादिया के पास से आए हैं. 2 साल मदीना रहकर आए. 6 साल में वालिदा का इंतकाल हो गया 6 साल में. फिर 6 साल के बाद से 2 साल तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे और 8 साल में अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया. तो 3 स्टेजेस हो गई. दाई हलीमा के पास 4 साल, देन 2 साल अपनी माँ के पास रहे, देन 2 साल दादा के पास रहे. दाई के पास 2 साल माँ के पास, फिर 2 साल दादा के पास. 4 साल. देन उसके बाद 2 साल माँ के पास. आफ्टर दैट राइट. बारकल्लाहु फीकुम. नहीं, उसके बाद काफी टाइम तक रहे. चले. क्वेश्चन नंबर 28, अब्दुल मुत्तलिब के बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी संभाली? कौन है वो? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली. 29, इस नौ उम्र बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी के बारे में क्या महसूस किया और क्या कदम उठाया? मतलब वो भी उनको लगने लगा मैं जिम्मेदार हूँ तो मैंने क्या करना चाहिए. जवाब, इस 9 उम्र बच्चे ने महसूस किया कि उन्हें अपनी रोजी खुद कमाना चाहिए. मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, वो खुद से क्या करे, कुछ ना कुछ करे और अपनी रोजी कमाए. चुनाचा उन्होंने अपने एक पड़ोसी अबू मुईत की भेड़ें चराना शुरू कर दी. इस तरह उनके खानदान की आमदनी में कदरे इजाफा हो गया. इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कपड़े वगैरह की दुकान में पर भी काम करना शुरू कर दिया और आपकी बेहतर कारकर्दगी की बिना पर अपनी जगह दुकानदारी के तमाम इंतजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के को दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने महसूस किया कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हकीकी बेटों की निस्बत ज्यादा ज़हीन और फतीन और काबिले भरोसा थे. यानी जब सबसे पहले तो उनको लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. असल में मसला क्या था ना, हजरत अबू तालिब जो है ना, उनके बहुत सारे बच्चे थे और बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, वो बहुत गरीब थे हजरत अबू तालिब, और इतने सारे बच्चों को पालना उस दौर में बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं जो हूँ खुद इनिशिएटिव लेता हूँ और कुछ ना कुछ अपना तो एटलीस्ट खर्चा उठा लूं, उनके ऊपर मेरा तो भार ना पड़ जाए. तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पड़ोसी हैं अबू मोईत, उनके बकरियां पहले चराना शुरू कर दी और साथ साथ पार्ट टाइम में हजरत अबू जो तालिब हैं उनकी कपड़े की दुकान में भी बैठते थे. जब हजरत अबू तालिब ने उनको देखा कि ये जो कपड़े का जो काम है बड़ी अमानतदारी के साथ और बड़ी ज़हीन और फतीन तरीके से क्या करते हैं वो हैंडल करते हैं, तो हजरत अबू तालिब ने अपने किसी बच्चे को अपॉइंट नहीं किया, बल्कि किनको किया, इस काम के लिए हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चुन लिया. और मतलब उस चीज को, उसकी वजह से उनकी मतलब आमदनी में कुछ ज्यादा इजाफा हो गया. सवाल नंबर 27, नो 30. क्वेश्चन नंबर 30, कत्ल गारत और जुल्म के खिलाफ जो बाज़ाब्ता मुआहिदा तय हुआ, उस मुआहिदे की रूह से क्या अहद किया गया और इस मुआहिदे के को हल्फुल फजूल का नाम क्यों क्यों दिया गया? ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हल्फुल फजूल. फजल से बना है ना, हल्फ यानी एग्रीमेंट, फजूल यानी फजल वाला. तो कत्लो गारत गिरी यानी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, इसके मुतालिक एक एग्रीमेंट बनाया गया. तो उस एग्रीमेंट के मुतालिक इसमें सवाल किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हल्फुल फजूल के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं. जवाब, इस मुआहिदे में, इस हल्फ में, इस एग्रीमेंट में, हाँ जी, हल्फुल फजूल इस मुआहिदे में ज्यादा तादाद इन लोगों की थी जिनके नाम में फजल आता था, इसलिए फजल की जमा फजूल के हवाले से इस मुआहिदे को हल्फुल फजूल कहा जाने लगा. इस मंशूर, इस ज़ाब्ते और इस मुआहिदे की रूह से ये अहद किया गया कि इस मुआहिदे के अरकान हर मजलूम शख्स की हर मुमकिन मदद करेंगे. यानी इसका नाम पहले तो हल्फुल फजूल क्यों पड़ा, क्योंकि
کیونکہ جتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے نا اس معاہدے میں ان کے سب کے نام میں کچھ نہ کچھ فضل ورڈ لکھا ہوا تھا, جیسے فضل الدین, فضل الرحمان, فضل فضل فضل, تو اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا حلف الفضول. فضول مطلب فضل کا پلورل ہے فضول. حلف الفضول, not that اردو والا فضول, عربی والا فضول, فضول اٹ از فضل فرام فضل, فضول, حلف الفضول. ٹھیک ہے, تو فضل والوں کا حلف. اور پھر اس معاہدے میں کیا ایگریمنٹ کیا گیا کہ ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار کھڑے رہیں گے, چاہے کوئی بھی مظلوم ہو, ہمارے قبیلے کا ہو, دوسرے قبیلے کا ہو, یہاں کا ہو, باہر کا ہو, کوئی بھی مظلوم ہو, اس کی مدد کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار کھڑے رہیں گے. کسی کو پتا ہے حلف الفضول میں ہوا کیا تھا؟ وہ ایک بار بتایا تو وہ جانے دو, وہ بتاؤ ابھی کیا ہوا. دیکھیے ہوا کیا تھا نا کہ نا ایک شخص تھا باہر سے تجارت کرنے کے لیے آیا تھا, تو یہاں کے ایک شخص نے کیا کیا, مکہ کے, اس نے سامان سب خرید لیا لیکن اس کو ایک پیسہ نہیں دیا, اس کا حق مار لیا. اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, میری مدد کرو, لوگ اس کو سمجھاؤ. تو کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوا. تو وہ مدینے کے مکہ کے درمیان کھڑا ہو گیا کہ دیکھو ایسا یہاں پر ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن جدعان نے جب یہ بات سنی تو بہت سارے قبیلے, مخزوم وغیرہ سارے قبیلے جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک مطلب ایک حلف اٹھایا, ایک ایگریمنٹ کیا کہ مکہ یا مکہ سے باہر کسی بھی شخص کے اوپر اس قسم کا یا کوئی بھی قسم کا ظلم ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, کوئی دے نہ دے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ ہے حلف الفضول. ٹھیک ہے, چلیے. حلف الفضول مطلب مظلوموں کو ساتھ دینے کا ایک ایگریمنٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر 31. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی اہم ارکان میں سے تھے, یعنی ایک اہم ممبر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے اس فضول کے بارے میں, اس حلف کے بارے میں؟ وہ کافروں کے درمیان تھا نا, مشرکوں کے درمیان, اس وقت اسلام نہیں آیا تھا. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبوت کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, میں حلف الفضول کے اعزاز افتخار سے دستبردار نہیں ہوں گا, چاہے مجھے سرخ اونٹوں کا ایک پورا گلہ ہی کیوں نہ پیش کر دیا جائے. آج بھی کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مدد کے لیے پکارے گا تو میں اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. یعنی وہ معاہدہ ایسا ہے کہ وہ ہوا تو کفار کے درمیان تھا, کافر و مشرکوں کے درمیان تھا, لیکن ایک مظلوم کے حق کے لیے ہوا تھا نا, انسانیت کے ناطے پر ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی کہا کہ میں اس ایگریمنٹ سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا, اور اس کے بدلے میں اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دے تب بھی میں قبول نہیں کروں گا کہ آپ اپنا نام برخاست کر دیں اور سرخ اونٹ لے لے, تب بھی میں اس سے نکلوں گا نہیں. اور کوئی بھی مظلوم اگر میرے سے اب بھی مدد مانگنے آ جائے اس معاہدے کے تحت تو میں اس کی آج بھی مدد کروں گا. ٹھیک ہے, چلے. آپ صلی اللہ کوشچن نمبر 32. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے کیوں مشہور تھے؟ جواب, تجارت اور لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے مثال دیانت داری اور بے داغ کردار کی وجہ سے لوگوں میں امین کے لقب سے مشہور تھے. یعنی تجارت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ٹرسٹ وردی, لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ان کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت داری شو کی, اس کی وجہ سے ان کا نام امین پڑ گیا. تجارت اور لین دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانت داری تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے امین کہتے تھے. کوشچن نمبر 33. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت میں کتنا منافع کمایا؟ جواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توقعات سے دگنا منافع کمایا, ڈبل منافع. چلیں. 34. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر تجارت کے لیے کیا معاوضہ دیا؟ اب بتاؤ. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر تجارت کے لیے جو معاوضہ طے کیا تھا اس سے 2 گنا دیا, جو طے کیا تھا اس سے 2 گنا دیا. ٹھیک ہے, ہاں, پروفٹ بھی دگنا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری بھی دیکھیے, اور پھر وہ جو ان کا جو وہ تھا جو ان کے ساتھ تھا, کیا نام تھا اس کا,
सीन से है ना कुछ। मैसरा ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा सारा कुछ डिटेल भी बताई, तो इसकी वजह से भी वो उनको दुगना मुनाफा दिया गया। 35 क्वेश्चन नंबर 35 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कैसे तय पाई? खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कारोबारी कुर्बत और रफाकत ने एहसासात और जज्बात की शक्ल इख्तियार कर ली, मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल उसमें चला गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शर्मीले और गरीब थे कि खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसी अमीर खातून का रिश्ता मांगने का सोच भी नहीं सकते थे। अलबत्ता खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सहेलियों से मशवरा किया और अपनी सहेली के जिम्मे ये काम लगाया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ दें कि वो खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता तलब करें। यानी शी सेड कि तुम जाके उनके जहन में ये बात डालो और तुम आकर उनका हाथ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कि आप आके हाथ मांगो। चुनाचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं, दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों के हमरा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए रिश्ता मांगने के लिए। और रिश्ता मांगने के लिए कौन से चचा को लेकर गए थे? हजरत हमजा को लेकर गए थे। ठीक है, हाँ, बिकॉज हजरत खदीजा के जो भाई थे वो हजरत हमजा की बहन के हस्बैंड थे, तो वो ज्यादा करीबी हो गया ना, बिकॉज वो साले हैं तो उनकी बात ज्यादा मानी जाएगी ना। ओके ओके ओके, लेट इट बी। हजरत उनके भाई हजरत हमजा के दूसरे भाई, हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हजरत अब्दुल्ला, ये सब भाई भाई है आपस में। यस, ठीक है, चले। हजरत हमजा और हम उम्र है, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। हाँ जी, हजरत हमजा जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये लेकर गए हैं ना रिश्ते के लिए, तो अबू तालिब को नहीं लेके गए, हालांकि वो बड़े हैं, उनको नहीं लेके गए, अपने सेम उम्र के चचा जो कि उनके फ्रेंड भी हैं, लेकिन वो इस वजह से लेके गए थे क्योंकि हजरत खदीजा के जो भाई हैं हजरत हमजा की बहन से उनका यस निकाह हुआ था। जाने दो, हाँ, फुप्पू जो है उनकी वो होती है हजरत खदीजा के भाई की बीवी। चलो इतना नहीं, बस वो सिंपल समझाना। उनके भाई और इनकी बहन दोनों हस्बैंड वाइफ। चलो लेट इट बी, ज्यादा डीप में नहीं जाना हमने। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 35 हो गया ना। 35 तो किस तरह से रिश्ता मांगा कि उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों ने जाकर उनके जहन में ये बात डाली कि आज जाकर रिश्ता मांगे, तो वो अपने चचाओं से मशवरा करके हजरत हमजा को रिश्ता लेकर भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 36 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी के बाद कहाँ तशरीफ ले गए? दोनों कहाँ गए? जवाब, दोनों मियाँ बीवी ने शादी की पहली रात अबू तालिब के घर में गुजारी। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अपने घर तशरीफ ले गई। पहले अबू तालिब के घर में, चचा के घर में, देन आफ्टर दैट वो अपने घर में ले गई। अब खदीजा के घर में पहले ससुराल में गई ना हजरत खदीजा, फिर अपने मायके ले गई। चलो 37 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी मुस्तहिक और जरूरतमंद का पता चलता तो वो उन्हें कहाँ भेजते? जवाब, बमोरिखीन में मुताबिक जब भी किसी मुस्तहिक और जरूरतमंद का इल्म होता तो वो उन्हें इमदाद की गर्ज से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजते और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा दिल खोल कर मुस्तहिकीन की मदद फरमाती। यानी कितना ब्यूटीफुल है ना ये कि हजरत खदीजा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी भी मुस्तहिकीन की खबर पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजते और वो उनके अच्छे दिल खोलकर मुस्तहिक जो भी जरूरतमंद। क्वेश्चन नंबर 38 जैद बिन हारिसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैसे आए? जैद बिन हारिसा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे है ना। चलें, जवाब,
زید بن حارثہ نام کا ایک نو عمر عرب لڑکا مکہ معظمہ کی منڈی میں بطور غلام فروخت کیا گیا، جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدا اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذاتی خدمت گاری کے لیے پیش کر دیا. یعنی انہوں نے خریدا، وائف نے خریدا اور ہسبینڈ کو گفٹ کر دیا حضرت زید بن حارثہ کو. سوال نمبر 39، زید بن حارثہ کے والد کس قبیلے کے سردار تھے؟ قبیلہ کلب. This is not قلب, it is قلب. Yeah, ڈاگ والا قلب. Yes. 40. سوال نمبر 40، زید بن حارثہ کے والد گمشدہ بیٹے کو لینے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کیا پیش آیا؟ اب وہ انہوں نے منع کر دیا تھا نا. جواب نہیں، وہ خود بولے میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا، مجھے نہیں جانا اپنے ڈیڈی کے پاس. ہاں وہ خریدے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیے کہ آپ اپنے ذاتی کام ان سے کروایا کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں زید بن حارثہ کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یہاں ہے تو وہ واپس لینے کے لیے آئے نا، جب ان کو خبر ہو گئی کہ میرا بیٹا یہاں ہے تو لینے کے لیے آئے. ہاں قبیلہ کلب کے. جواب، زید بن حارثہ کے والد ایک بھاری رقم لے کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنی بتا سنائی، یعنی کہ جو ان کے اوپر گزری وہ سنائی، تو رحمت للعالمین از حد متاثر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو زر فدیہ ادا کر کے اس طرح واپس خریدنے کے بجائے ایک اور بہتر صورت یہ ہے کہ بچے سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اسے بغیر قیمت کے حتا کے ایک کوڑی ادا کیے بغیر ہی اپنے ساتھ لے جائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی اپنے والد کو پہچان لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، آپ نے مجھ سے جس محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بطور غلام رہنے کو اپنے والد محترم کے گھر بطور آقا زندگی گزارنے پر ترجیح دیتا ہوں. یہاں پر مجھے غلامی کی زندگی زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے گھر میں آقا کی زندگی گزاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متاثر کن جواب سے اس قدر جذبات میں آئے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کعبے کے صحن میں لے گئے اور علی الاعلان کہا، میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنے بیٹے کے طور پر اپناتا ہوں، یعنی آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھاری دل کے ساتھ واپس گئے، مگر انہیں اس بات کا مکمل اطمینان تھا کہ ان کے بیٹے کی فلاح و بہبود اور پرورش کا بہترین خیال رکھا جائے گا. یہ جب بچہ ہی راضی نہیں ہے تو سوچے کہ کس قدر خوبصورت اس میں اخلاق کا مظاہرہ ہوا ہے کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا سب سے زیادہ ہے نا محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں سے زیادہ ملتی ہے نا وہ وہیں پر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا کہ مجھے آقا کی زندگی گزارنے کے سے بہتر آپ کے یہاں غلام کی زندگی پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے صحن میں انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. مطلب ایک اناؤنسمنٹ کیا اور کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو آج سے آزاد کرتا ہوں. 41 کوشچن نمبر 141، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سابقہ شوہروں سے کتنے بچے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ جواب، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سابقہ شوہروں سے 2 بچے تھے. ایک شوہر سے بیٹا تھا جبکہ دوسرے شوہر سے بیٹی تھی. کہاں رہتے تھے؟ یہ دونوں بچوں کا نام ہند تھا. دونوں بچے اپنے اپنے والد کے خاندان والوں کے پاس ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں تیسری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھرڈ وہ ہے شادی. ٹھیک ہے. تو پہلے شوہر اور دوسرے شوہر دونوں کے بچے کا نام ہند ہے دونوں کا، اور 2 ہی بچے تھے دونوں سے ایک، اور پھر وہ لوگ اپنے کہاں رہتے تھے؟ ددیال میں رہتے تھے بچے لوگ. ٹھیک ہے. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں.
پہلے شوہروں کے. اچھا چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 42. کیا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آتے تھے؟ حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہروں کے اولاد ہے, کیا وہ ان سے ملنے آتے تھے؟ جواب, کبھی کبھی یہ بچے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو محبت و شفقت کے ساتھ ساتھ تحائف بھی دیتی تھی, گفٹ دیتی تھی جب وہ آتے تھے ملنے کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہند ابن ابی حالہ اپنے سوتیلے والد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ازحد مانوس ہو گیا تھا, بہت زیادہ ان سے اٹیچ ہو گیا تھا, بہت زیادہ ان سے محبت ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہند ابن ابی حالہ کا جو بیٹا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا. ہند ابن ابی حالہ جو تھا حضرت خدیجہ کا بیٹا, حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں میں سے جو 2 بچے تھے, دونوں کے نام ہند تھے, لیکن ایک باپ نے, دونوں باپ کو ہند نام پسند آیا, وہ اپنا انہوں نے نام رکھے. ہاں, تو دوسرا ایک کا نام ابی حالہ. ہاں ٹھیک ہے. ہند ابن ابی حالہ جو ہے یہ ان کا یہ جو تھے نا, یہ جب آیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا تھا, اور یہ دونوں ہی بچے کیا کرتے تھے, حضرت خدیجہ سے ملنے آتے تھے تو وہ ان کو تحائف اور گفٹ وغیرہ دیتی تھی, اور بہت ان کے ساتھ شفقت کا محبت کا معاملہ رہتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 43. کون سی عیسوی سال تھا جب ایک ہولناک طوفان کی آمد سے آگ کے چنگاریاں کعبے کے پردوں پر گری اور کعبے کی پوری عمارت جل گئی؟ کس سال میں یہ معاملہ پیش آیا کہ کعبے کے اوپر چنگاریاں گری اور وہ ساری کی ساری عمارت جل گئی؟ 605 عیسوی میں. ٹھیک ہے, 605 عیسوی میں ہولناک طوفان کی آمد سے آگ کی چنگاریاں کعبے کے پردوں پر گری اور کعبے کی پوری عمارت جل گئی. روک دیتے ہیں نا. سوال نمبر 44. کعبہ کی تعمیر کے لیے مکہ معظمہ کے ہر شہری کو کیا کہا گیا؟ جواب, کعبہ کی تعمیر کے لیے مکہ معظمہ کے ہر شہری کو کہا گیا کہ وہ چندہ جمع کروائیں اور قسم دے کر یہ اعلان کیا گیا کہ اس متبرک اور پاکیزہ عمارت کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف نیک کمائی پیش کی جائے, جبکہ طوائفوں اور سود خوروں کو اس تعمیر کے لیے چندہ دینے سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا. کعبے کی تعمیر ہے, اس کی حرمت تھی, اس دور میں بھی تھی, تو طوائفوں اور سود خوروں کی کمائی سے منع کر دیا گیا. باقی پاکیزہ کمائی کے لیے اعلان لگوا دیا گیا کہ سب لوگ اپنی پاک کمائی اس میں شامل کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خوبصورت انتظام تھا نا, کہ اپنے گھر کو پاکیزہ کمائی سے ہی وہ کیا. حالانکہ مشرکان مکہ کا دور تھا اور ان کا کام ہی یہی تھا نا, ایک لوٹ کھسوٹ اور سارا تھا, یعنی جو اصل کمائی ہے, جو حلال کمائی ہے, اس کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی گئی. 45. کعبے کے نئے سرے سے تعمیر کے کام سے ان کے دل کا کیا حال تھا؟ جواب, کعبے کی تعمیر کوئی آسان کام نہ تھا. نئی تعمیر سے پہلے بچی کچی عمارت کو گرانا تھا. وہ ایک قسم کا خوف تھا. کیوں خوف تھا؟ ابرہا کا جو حال دیکھ کے لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے کوئی انٹینشن کیا اس کو ڈیمولش کرنے کا, گرانے کا, تو کوئی ایسا نا ہم پر بھی عذاب آ جائے, تو اسی لیے تھوڑا سا ڈر تھا وہاں پر. کعبے کی تعمیر کوئی آسان کام نہ تھا. نئی تعمیر سے پہلے بچی کچی عمارت کو گرانا اور ملبہ ہٹانا ضروری تھا. خدا کے گھر کے شکستہ دیواروں پر ضربے لگانے کا محض خیال اور تصور ہی ان لوگوں کے لیے خطرناک تھا. مطلب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم گرائیں کہ نہیں گرائیں. یہی وجہ تھی کہ مکہ کا ایک معزز بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کعبے کے بچے کچے کھنڈرات کو صاف کرنے کے لیے پہلی ضرب لگا دی. ضرب مطلب ہٹ کیا اس کو.
اس کی صفائی کا آغاز کیا. اس نے چند اور ضربیں لگائیں اور پھر وہ اچانک رک گیا اور کہنے لگا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات انتظار کر لیتے ہیں. اگر رب تعالیٰ جل شانہ کی مرضی ہمارے ارادے میں شامل ہے تو کل صبح تک کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، یعنی کوئی عذاب نہیں آئے گا. یوں ہم کعبے کے نئے سرے سے تعمیر کا کام مکمل خوشی اور لگن کے ساتھ شروع کر دیں گے. یعنی کہ ان کو جب وہ ابراہا والا واقعہ بالکل قریب ہی گزرا تھا نا، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بھی ضرب لگائیں، اور کیونکہ وہ تو ضرب بھی نہیں لگا پایا تھا نا، وہ تو آیا ہی تھا انٹینشن غلط کر کے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بوڑھا جو شخص تھا اس قبیلے کا، وہ گیا، اس نے ایک ضرب لگائی، 2-3 ضربیں لگائی اور کہا کہ آج رات ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی عذاب تو نہیں آتا. اگر عذاب نہیں آتا اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہاں پر آن دا اسپاٹ عذاب آ گیا تھا نا جب وہ آیا تھا، تو آن دا اسپاٹ بھی آ سکتا ہے، اور نہیں ہے تو رات بھر میں جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. اور نیکسٹ ڈے ایسا ہوا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، تو ایک طریقے سے ان کو ہمت ملی. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ عمارت کو پورا منہدم کیا، ڈیمولش کر کے پھر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا. ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ کوشچن نمبر 46. کعبے کی عمارت کی دیواروں کے بیرونی جانب کتنے بت آراستہ کیے گئے تھے؟ بیرونی یعنی ایکسٹرنل سائڈ. اور اندرونی جانب کیا تھا؟ اندر کعبے کے کیا تھا اور باہر کیا تھا؟ جواب، کعبے کی عمارت کے دیواروں کے باہر کی جانب 360 بت آراستہ کیے گئے تھے، جبکہ اندرونی جانب نہایت خوبصورت تصویریں بنائی گئی. اندر فریم سے تصویریں تھیں اور باہر 360 بت تھے. 360. ہاں وہی بتوں کی تصویریں، تصویر مطلب وہی تصویر ہی ہوتا ہے نا. جانب نہایت خوبصورت تصویریں بنائی گئی تھی. 47. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیواروں کی ان تصاویر کو صاف کرا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیواروں کی تصویروں کو کب صاف کروایا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی دیواروں کی ان تصاویروں کو صاف کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب کعبے کی اتھارٹی آ گئی، کعبے کے مطلب فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ بتوں کو توڑنا اور یہی کام کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں چلیں کوشچن نمبر 48. کہاں چلا گیا؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ذرائع کے روح سے حجر اسود کو کون اپنے ہمراہ لایا تھا؟ شروع میں اس کا رنگ کیسا تھا؟ جواب، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ذرائع کے روح سے حجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ہمراہ لائے تھے. شروع میں اس کا رنگ سفید تھا. انڈیکیشن ایسے کل ہو جائے تو اچھا ہے نا. وہ جیسے حجر اسود کی بات ہے تو لائٹ جل گئی. حجر اسود سفید رنگ کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے. بس حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. ہاں اسٹون آف جنت. جواب، کوشچن نمبر 49. اللہ کا گھر جسے بڑی پاکیزگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، اس میں لاتعداد بتوں کی رہائش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح کو کیسا لگا ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر غور فرمانے لگے؟ جواب، اس صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح کو ضرور صدمہ پہنچا ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور کرنے لگے کہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بت کو خدا اور قابل تعظیم سمجھا جانا صحیح ہے. یعنی غور و فکر کرنے لگے نا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اور خود ہی اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی لاجک ہے اس بات میں؟ کوئی کسی قسم کا منطق نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. تو یہ اس بات میں غور و فکر میں مشغول ہو گئے. 50. زید ابن عمرو ابن نوفل کس کے رشتہ دار تھے؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے. زید ابن عمرو ابن نوفل. سوال نمبر زید ابن عمرو ابن نوفل کس کے رشتہ دار تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
51 زید ابن عمرو ابن نوفل جیسے حق کے متلاشی کا بتوں کے بارے میں کیا خیال تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ 50 کا سوال تھا کہ زید ابن عمرو ابن نوفل، زید سن آف عمرو سن آف نوفل کس کے رشتے دار تھے؟ حضرت عمر کے۔ 51 زید ابن عمرو ابن نوفل جیسے حق کے متلاشی، حق کے تلاش کرنے والوں کا بتوں کے بارے میں کیا خیال تھا، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مطلب اس ماحول میں بھی ان کا کیا خیال تھا، مشرکانہ ماحول میں؟ جواب، زید ابن عمرو ابن نوفل جیسے حق کے تلاش کرنے والے نے نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ بتوں کو پیش کی جانے والی قربانی کے جانور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے خدا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کو میری عبادت کا کون سا انداز پسند ہے تو میں وہی انداز اختیار کروں گا۔ چونکہ میں اس انداز کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اس لیے میں آپ کے سامنے ایسے کرنے کو ترجیح دیتا ہوں جس میں میرا چہرہ اور ہتھیلیاں زمین پر رکھتی ہوں، آلموسٹ سجدہ، رائٹ؟ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، زید میں ابن عمرو، وہ ابھی اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کو بھی بتوں کی یہ جو پرستش ہے بری لگتی ہے، ایک ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کو کیسے یہ لوگ پوج سکتے ہیں اور ان کو خدا بنا سکتے ہیں اور ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ نہ تو وہ بتوں کو مانتے تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ جو قربانی ہوتی تھی اس کو کیا کہتے تھے، یہ حرام ہے۔ اور پھر کیا کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے طریقہ عبادت نہیں پتا، میں کس طرح سے عبادت، کیونکہ ابھی اسلام نہیں آیا نا، تو عبادت کا طریقہ بھی نہیں آیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ابھی عبادت کا طریقہ نہیں آیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس طریقے سے راضی ہوتا ہے، اگر مجھے پتا چل جاتا تو میں اسی طرح عبادت کرتا، لیکن اب جب کہ مجھے نہیں پتا تو میں کیا کرتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ کو اور اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہوں، یعنی آلموسٹ سجدہ کر لیتا ہوں، ہے نا، میرا چہرہ اور ہتھیلیاں زمین پر رکھ دیتا ہوں، اس طریقے سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ ایک عاجزی کا شکل نا، کہ میں تیرے آگے جھک گئی۔ کویشچن نمبر 52 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زید ابن عمرو ابن نوفل کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عمرو ابن نوفل کے انتہائی قریبی دوست تھے، they were intimate friends۔ 53 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی میں اضافہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مکمل 1 مہینہ گزارنے کا فیصلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملات دیکھ رہے تھے نا کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش اور یہ شرک اور یہ ساری چیزوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے کہ ان کو کیسے راہ حق پر لایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ میں کہیں دور جاتا ہوں اور اس پہ تھوڑا سا کیا کرتا ہوں، کنٹمپلیٹ کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اس کا سوال پوچھا گیا کہ 1 مہینے تک انہوں نے کہاں جانے کی پلاننگ کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے قریبی پہاڑ جبل نور میں واقع مشہور غار ہرا میں غور و فکر کے لیے 1 مہینہ مکمل گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جبل نور کے اندر ایک غار کیسی ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کونا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نا غار پوری تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ہم آپ ڈیٹیل پتا چلے، میرے کو کچھ نہیں پتا، سنو دیکھو، ابھی ایک پہاڑ ہے، غار کہاں ہوتی ہے، پہاڑ کے کونے میں ہوتی ہے نا چھوٹی سی، تو وہ تو بتائے نا مکہ معظمہ، مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل نور، نور پہاڑ، جبل مینس پہاڑ، اور اس کے اندر ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار ہیرا۔ ایک ڈائیگرام بناؤ نا اللہ کے بندو، ایک پہاڑ بناؤ، اس کا نام لکھو جبل نور، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سا سرکل بناؤ، لکھو غار ہیرا، دیٹس آل، ہو گیا۔ یس، ہم لوگوں نے سائنس میں بھی اپنے کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں فگر بنانا نہ چھوڑے، یہاں تک کہ ہم نے لا میں بھی فگر بنایا ہے۔ ہمارے ٹیچر بولتے تھے کہ تم لا میں کیسے فگر بناتے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، سر ہم کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہی طریقہ سب سے بیسٹ لگتا ہے۔
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے قریب پہاڑ جبل نور میں واقع مشہور غار ہرا میں غور و فکر کے لیے 1 مہینہ مکمل گزار دیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. مکہ ہے, مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور, نور پہاڑ کے اندر ایک غار ہے غار ہرا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ اسپینڈ کیا غور و فکر کے لیے. از دیٹ کلیئر؟ چلے 54. ہرا کے اور جبل نور کے معنی کیا ہیں؟ ہرا کے اور جبل نور کے معنی کیا ہے؟ ہرا کے معنی ہے تحقیق, یعنی کسی چیز کی کھوج کرنا, تحقیق. اور جبل نور کے معنی ہے روشنی کا پہاڑ. یہ تو ابھی بتا دیے تھے نا. ہاں, جبل مطلب پہاڑ اور نور مطلب روشنی. ہاں, تحقیق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے غار ہرا. نور از لائٹ. چلے 55. کس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں بھی بعض اوقات غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے؟ اب ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا, دونوں کو سیم مینٹالٹی ہے نا. کون دونوں لوگ جا کر ساتھ میں عبادت کیا کرتے تھے غار ہرا میں؟ یس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست زید ابن عمرو ابن نوفل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست زید ابن عمرو ابن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی بعض اوقات غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. ہاں, عبد المطلب بھی کبھی کبھی وہاں جا کے عبادت کرتے تھے. اور اب پہلے بہت پہلے کی بات مطلب بتایا جا رہا ہے, یہ سب اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست زید ابن عمرو ابن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی بعض اوقات غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اب جب دادا کرتے ہوں گے جبھی تو پوتے کے اندر وہ آئی نا کہ بھائی ہم وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر عبادت کے لیے. ہاں, عبد المطلب دادا ہیں. مطلب ڈبل ٹی. 56. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ یعنی دادا اور دوست وہ لوگ جو تھے وہاں کیا کرتے تھے؟ مطلب, عبد المطلب. ہاں اچھا چلو کوئی بات نہیں. شال بھی 56. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ ستو لے کر جاتے تھے نا. جواب, ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا کچھ سامان ہمراہ لے کر غار ہرا میں تشریف لے گئے. وہی وہ جو کا جو باریک سا ہوتا ہے نا, اس کو پکا کے پانی میں ملا کے اس کو ستو بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا کچھ سامان ہمراہ لے کر غار ہرا میں تشریف لے گئے, تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وقتاً فوقتاً غار میں کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی. اس میں غار میں لکھا, سوری اس کی ریسیپی اور وہ سب نہیں لکھا ہوا ہے, بٹ سوری مطلب وہ یہ لکھا بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود ہی لے جاتے تھے اپنے ساتھ اور کبھی کبھی پہنچا دیتی تھی. یس. 57. یس, غار ہرا 57 ریکارڈنگ ہو رہی. غار ہرا سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ غار ہرا سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 بار کعبے کا طواف کیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. وہ جب 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہیں تو پھر سب سے پہلے طواف کیا ہے 7 مرتبہ اور پھر اس کے بعد گھر چلے گئے. 58. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے ہمت دی؟ بہت خوبصورت الفاظ ہیں وہ کہ آپ لوگوں کی, ہاں وہی بالکل وہی. چلیں جواب, خیر کو ہیں غریبوں کے وہ ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر ہمت میں اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ضرورت مند اور غریب کے ساتھ سخی, فیاض اور شفیق رہے ہیں.
رب تعالیٰ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا زور چلنے دے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے شفقت کرنے والے لوگوں کے ساتھ, کمپیشنیٹ, ہی از ویری کمپیشنیٹ. اور پھر فیاض ہے, مطلب کہ کھلا ہاتھ ہے ان کا لوگوں کے ساتھ, بہت مدد کا اور امداد کا معاملہ ہے, سخاوت ہے ان کے اندر, کائنڈنس ہے. تو رب تعالیٰ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اللہ ساتھ چھوڑے گا, نہ شیطان کو آپ پر حاوی ہونے دے گا, شیطان کا زور چلنے دے گا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن نمبر 59. ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا اعتراض تھا؟ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا اعتراض تھا؟ جواب, ابو جہل کو اس بات کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کچھ خیرات کرتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تھا. جب وہ کوئی پرتکلف دعوت کرتے تھے تو ابو جہل کا قبیلہ بھی پرتکلف دعوت کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عزت و وقار کے اظہار کے لیے جو کچھ بھی کرتا تھا تو اس کا مقابلہ ابو جہل کرتا تھا. مگر اعلان نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ فخر و اعزاز سے کہتا تھا کہ ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک نبی ہیں. چنانچہ ابو جہل سوچتا تھا کہ اپنے قبیلے میں نبی کہاں سے لائیں, اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی بھی نبی تسلیم نہیں کر سکتا تھا. مطلب کہ ان کا یہ کہنا تھا, ان لوگوں کا, ابو جہل کے قبیلے والوں کا, اگر کھانے پینے سے دماغ اس طرف آ جائے تو زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے, کہ وہ کیا بولتا تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بھی خیرات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی سخاوتیں کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی پرتکلف دعوتیں کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اب انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس نبی ہے, اب ہم نبی کہاں سے لائیں, اسی لیے ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے. یعنی ایک جو برابر کا چل رہی تھی ٹکر, وہ اب کیا ہو گئی, وہ اونچ نیچ ہو گئی نا, اسی لیے وہ نبی کو نبی ماننے سے انکار کر رہا تھا. کوشچن نمبر 60. مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کے لیے, اس میں اسپیلنگ مسٹیک بہت ہے, تبلیغ سے روکنے کے لیے دل فریب چیزوں کی پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو اپنے دین ہے اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو, ہم آپ کو یہ دیں گے اور وہ دیں گے, سونا, جواہرات, ہیرے, عورتیں جن سے نکاح کرنا ہے, وہ سارا کچھ پیشکش کی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے دل فریب چیزوں کی پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا, اگر مشرکین مکہ کا میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو پھر بھی میں دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا, کیونکہ تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کئی مرتبہ ہم لوگ کر چکے ہیں کلاس میں. ایک ہاتھ میں اگر سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھے تب بھی میں اپنے فرض منصب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. 61. سورہ کافرون میں کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ جواب, سورہ کافرون میں کفر اور شرک کے اعلانیہ نفی اور مخالفت کی گئی ہے اور توحید کا اعلان کیا گیا ہے. شرک اور کفر کی نفی اور توحید کا اعلان. 62. اسلام کی پہلی ہجرت کس جگہ ہوئی؟ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ ہوئی. ٹھیک ہے, سیکنڈ ہجرت جو میجر والی تھی مدینہ ہوئی ہے. حبشہ ایبیسینیا. 63. مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا, مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تو کس طرح سے وہ بائیکاٹ ختم ہوا؟ جواب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مشرکین مکہ نے ان کے بائیکاٹ کی جو دستاویز یعنی ڈاکیومنٹس خانے کعبہ میں لٹکا رکھی تھی اسے دیمک نے مکمل طور پر چاٹ کر ختم کر دیا ہے اور اس پر صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام باقی رہ گئے ہیں. چنانچہ ابو طالب نے مشرکین مکہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا. جب مشرکین مکہ نے جا کر یہ دستاویزات دیکھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درست پایا. اس طرح سے یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. یعنی ان لوگوں نے ڈاکیومنٹیشن کیا
کہ آج سے کوئی بھی ایمان والوں سے کیا کرے گا, کوئی تعلق نہیں رکھے گا, ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. اب جس ڈاکیومنٹ پر وہ لکھ کر اس کو مکہ کے اوپر ٹنگایا گیا تھا, وہ ڈاکیومنٹ جو تھا اس کو دیمک کھا گئی, سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لکھا ہوا رہ گیا. دین وہ جو جب انہوں نے سارے لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس طریقے سے وہ بائیکاٹ جو تھا وہ ختم, ایگریمنٹ ختم ہو گیا نا, بائیکاٹ ختم ہو گیا. ہاں ہاں, تو پہلے ہر چیز لکھی جاتی تھی نا, ہر ایگریمنٹ کو لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے.